نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سبق کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ آیات میں جو پڑھا تھا اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اور تمام انسانوں کو یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر دعوت دی تھی اس بات کے اوپر کہ عبادت کرو میری، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے چند دلائل ذکر فرما کر، جس میں آسمان کا بنانا اور زمین کا بنانا، بارش برسانا، یہ تمام انسانوں کو یہ بتلایا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں، یہ سوائے اللہ کے کسی اور مخلوق میں، کسی اور میں طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا عقلی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس کے بعد جو ماننے والے لوگ تھے ان کا بھی انجام ذکر فرمایا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کا بھی انجام ذکر فرمایا، اور درمیان میں کچھ ان معترضین کا ذکر کیا جو کفار میں سے تھے، کتاب ہدایت پر کچھ اعتراضات کیے تھے، کیونکہ مشرک تھے، لہذا ان کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا اس کتاب کو انکار کرنے کا۔ لہذا انہوں نے وہ مچھر کی مثال کے بارے میں اللہ سے یعنی ایک اعتراض کیا قرآن پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدلل جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر انسان کو اس پر متوجہ کیا اس کی اپنی حیثیت کی طرف، کہ اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو پہچانے کہ وہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا، اور اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلایا کہ اے انسان، یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ تمہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک انسانیت کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے نسل میں سے انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک شیطان کا کردار سامنے آیا، اور اس کردار کے اندر یہ بتایا گیا کہ شیطان انسانوں کو کس طرح سے ورغلاتا ہے، اور کس طرح سے ان کو ایک دائمی جو فائدے ہیں آخرت کے حساب سے، اس سے کس طرح سے یہ بہکاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر اس نے بہکا کے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ فرمایا تھا کہ اب آپس میں تم دونوں یعنی دونوں قوتیں یہ تمہاری دشمن رہیں گی، ایک دوسرے کی دشمن رہیں گی ہمیشہ کے لیے۔ اس طرح سے میرے دوستو، آگے اللہ تعالیٰ اب ایک نیا مضمون سے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مشرکین سے متعلق ہے، خاص کر ان میں جو ایک گروپ تھا یہود۔ اب تمام مکالمے یہود سے متعلق ہو رہے ہیں، اور کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ کفار میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کے حوالے سے تین طرح کے لوگوں کا، تین گروپوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو وہ جو مومنین تھے جنہوں نے اس کتاب کو ہدایت کے طور پر مان لیا، اور دوسرا گروپ جنہوں نے انکار کیا وہ کفار تھے، اور تیسرا گروپ جس نے جو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان میں ایک دو رخی پالیسی کے اوپر تھا، جس کو منافقین کہا گیا۔ زیر نظر آیت میں انشاءاللہ ابھی ہم جو پڑھیں گے اس میں کفار کے دو گروپ ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کفار میں جو کسی تعلیم کو، کسی آسمانی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج پر چلنے والے لوگ تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ کفار مکہ، ان مشرکین، ان کا ذکر ہے۔ اور دوسرا کفاری کے اندر سے ایک وہ گروپ ہے جو آسمانی تعلیمات سے آشنا تھا، یعنی یہود۔
یہود آسمانی کتابوں پر اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی ان یہود جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. بنی اسرائیل اصل میں بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی ان کا یہ دوسرا نام تھا عبداللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو اسی قومی نام سے جو ان کا نام پڑ گیا تھا عبداللہ، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یا بنی اسرائیل، بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، اسرائیل اللہ کا بندہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ایک لقب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لقب سے ان کو ارشاد فرمایا. ان سے جو مخاطب اللہ تعالیٰ ہوئے وہ اسی لفظ سے ہوئے، یعنی یا بنی اسرائیل، اے بیٹو یعقوب علیہ السلام کے. یہ وہ قوم تھی ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بے شمار احسانات کیے. انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری ہوا، ان میں کتابیں نازل کی گئی، اور ان میں بڑے بڑے علماء اکرام پیدا ہوئے. لیکن قرآن جس طرح بتاتا ہے، یہ اپنی یعنی ذاتی خواہش کی وجہ سے، یعنی حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے انہوں نے ان تعلیمات کو رد کر دیا. رد سے مراد اس تعلیمات کے اندر تحریف کر دی انہوں نے. یعنی ان کی ایک عادت تھی، یعنی ایسے علماء سو تھے وہ کہ دنیا کی غرض کی خاطر اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے میں یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی اس قسم کے تھے وہ. تو قرآن نے بتایا کہ ان کے اندر کیا تھا؟ مال کی محبت تھی، کہ کسی طرح یہ مال آ جائے ہمارے پاس، چاہے اس کے لیے ہم ان کی اپنی کتابوں کے جو احکامات تھے ان کو رد و بدل کرنا پڑ جائے. یعنی ان کے پاس جو سادے لوگ آتے ان کو وہ چلاکی کرتے، یعنی کوئی مسئلہ مسائل بتانا ہوتا تو چونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، وہ ان سے چلاکی کرتے تھے، یعنی دنیا کی حرص کی خاطر، دنیا کی چاہت کی خاطر. تو اللہ نے یہ بہت بڑا جرم ان کا بتایا، چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، چونکہ علم والے تھے، تو اللہ نے براہ راست ان کو خطاب کیا. وہ اس لیے کہ اگر یہ مان جاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، تو باقی جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں ان کا اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو خطاب کیا. تو ناظرین آئیے انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بیٹو یعقوب کے یاد کرو ان نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، جو انعامات اور نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اس کو یاد کرو. وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میں اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا، اور میں اپنا اقرار پورا کروں گا. محترم سامعین، وہ کیا اقرار تھا؟ اصل میں توریت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میرا ایک آخری نبی آئے گا، اس کو ماننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے. ان سب نے ایک اقرار کیا تھا، بلکہ ان کی خواہش رہتی تھی کہ ہمارے پاس جو نبی آئے گا آخری، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اور بڑے خوشی سے انتظار کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ حسد رہ گئی ان کی کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، اس وجہ سے وہ حسد کی وجہ سے ماننے سے انہوں نے انکار کیا. در حقیقت میں انہوں نے آخری نبی کو اقرار کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے اس پر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اگر اس حق کو مان لو گے، اس حق کی پیروی کرو گے، اس کے مطابق چلو گے، تو میں تمہارے گناہوں معاف کروں گا اور تمہیں جنتوں میں جگہ دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہماری بہت سی نعمتیں جو عطا کی گئی تمہیں، اس کو بھی یاد کرو، اور اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. اگر تم وعدہ پورا کر لیتے ہو تو انشاءاللہ ہمارا ہی وعدہ ہے، یعنی میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا. کیا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں جگہ دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور مجھے سے ڈرتے رہنا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا بِمَا، ایمان لاؤ اس پر، انزلت جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لاؤ.
مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے یعنی توریت، عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے یعنی انجیل، اس کی تصدیق کرنے والی ہے کتاب، لہٰذا اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت ہو جاؤ اور نہ بنو پہلے کافر، یعنی اول کا کفر کرنے والے نہ بنو۔ اول کفر کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں چونکہ مدینہ کے قرب جوار میں یہود آباد تھے، اور ان میں سے کچھ جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے کچھ ایمان لے آئے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کی قوم آباد تھی یہود، فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے انکار کر دیا تو یہود قوم میں سے جو کفر کرنے والے ہوں گے پہلے تم ہوں گے، اور تمہارے بعد جو بھی کفر کرے گا ان سب کا اوپر تمہارے اوپر آئے گا۔ یعنی اس کا ایک اصول بتا دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ ایک آدمی اگر اچھائی کی داغ بیل ڈالتا ہے، اچھائی کے کام کو آغاز کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو کرتے رہیں گے ان کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی برائی کے کام بھی آغاز کرتا ہے اور جتنے لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر آئے گا جس نے پہلے کیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے کافر مت بنو۔ بہی اس کے ذریعے سے، اس کے یہ ضمیر بہی ضمیر ہے، اس سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور ہماری آیتوں کو نہ بیچا کرو حقیر معاوضے کے اوپر۔ یعنی یہود کی ایک عادت تھی ان کے علماء اکرام کی کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کے اوپر یعنی احکامات کو بدل دیتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی یعنی اللہ کی جو توریت میں جو آیات نازل تھی اتری ہوئی تھی ان آیتوں کو بیچتے نہیں تھے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، توریت میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں بتاتے بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے پھر بتاتے تھے اور اس سے پیسے ویسے لے لیتے تھے۔ یعنی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے تھے، کچھ اس طرح کے لوگ آتے اپنے مسئلے مسائل بتاتے تو حق نہیں بتاتے تھے ان کو، یعنی صحیح بات نہیں بتاتے تھے بلکہ اس صحیح بات کے اندر تھوڑی سی اپنی طرف سے گڑبڑ کر کے تحریف کر کے بتا دیتے تھے، ان سے وہ پیسے لے لیتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری آیتوں کو حقیر معاوضے میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی فرمایا حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تلبسو لباس سے نکلا ہے یعنی ملانا، ایک ساتھ لگا دینا یا جوڑ دینا۔ الحق ولا تلبسوا الحق، اور حق کو مت ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، کیونکہ ان کی عادت تھی یہود کی اپنی کتاب توریت میں سے بہت سے احکامات کی وہ غلط تشریح کرتے تھے، یعنی اس کو وہ چھپا لیتے تھے حق کو۔ فرمایا کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، کیوں کہ وہ تو ماہر تھے، توریت کے عالم تھے، تو اس میں تو صاف صاف لکھا ہوا تھا، توریت کے اندر بھی یہی ہدایت موجود تھی کہ دیکھو تم حق کو نہ چھپانا، حق کو ظاہر کرنا ہے اور حق اور باطل کو ملانا نہیں، اور دیگر بہت سے احکامات اس میں شامل تھے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تم پڑھے لکھے ہو۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز سے یہ کہ تمہاری ظاہری اور اندرونی حالت اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، اور زکوٰۃ سے تمہاری جو نفس کی خرابی ہے، نفس کی جو اندر جائے یعنی کہ خوب بے جائے وہ نکلے گی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ یعنی اس کے اندر اشارہ اس بات کا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس طرح کی نماز پڑھتے تھے اس طرح کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ اچھا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اندر رکوع کا ذکر ہے کہ رکوع کرو یعنی جھک جاؤ۔ علماء اکرام نے لکھا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے تو اور بھی ارکان ہیں، اس میں رکوع کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ نازل اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکوع کا ذکر کیا ہے کہ یہود بھی نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، لیکن ان کی حیت الگ تھی، ان کا طریقہ الگ تھا،
ان کے طریقے میں رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا، قیام تھا، لیکن رکوع نہیں تھا. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاۃ جو نماز دی گئی ہے اس میں رکوع ہے. اس لیے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی وہ نماز پڑھو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پڑھتے ہیں. یہ اس طرف اشارہ ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ایک اور عادت تھی ان کی، جیسے کہ شروع میں اگر کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے اور یہ بڑے بڑے عالم قسم کے لوگ تھے، یا بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھدار سمجھتے تھے، جب ان سے گفتگو ہوتی تھی کہ بھی آپ بھی ایمان لے آؤ، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے کہ نہیں، یہ دین بڑا اچھا دین ہے اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اس پر قائم رہنا، چھوڑنا نہیں اس کو. ہم اپنی مسلک کے تحت ابھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو، ایک دوسروں کو خیر کا اور بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے جو آیات ہے یہ تو آفاقی آیت ہے، عالم پورے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے. مخاطب یہود ہے لیکن انسانیت مخاطب ہے، اس سے اصل میں پوری انسان، بالخصوص جو ایمان لانے والے ہیں، اور بالعموم تمام دنیا کے انسان. فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو. تو یہ یہود کو فرمایا گیا، لیکن یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے ناظرین، ہر مومن مسلمان کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں اور خود اس سے غافل ہو جائیں. یعنی یہ ہمارے لیے بھی جرم ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کے حکم کرتے ہیں اور خود اس سے ہم غافل ہو گئے. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کا تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی پڑھتے ہو کتاب کو. توریت کے اندر بھی لکھا ہوا تھا ان تمام چیزوں کے بارے میں، حالانکہ وہ پڑھتے عالم تھے. وہ افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس بات کو سوچتے سمجھتے نہیں ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے فرمایا اگر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، کوئی دنیا کی غرض ہے، مبتلا ہے، تو ایمان لے آؤ اور صبر سے اور نماز سے استعانت کا حاصل کرو، یعنی مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. نماز سے اور صبر سے استعانت کے کیا معنی؟ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں، جب آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جو عام دنوں میں یا عام وقت میں حلال ہوتی ہے وہ نماز میں حرام ہو جاتی ہے. مثلا کھانا پینا، کلام سلام، یہ سب حرام. تو اس سے آدمی وقتی طور پر رک جاتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے. اور جب پابندی ہوگی 5 وقت یہ روزانہ کی کنٹینیوز، تو وہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جانے لگے گی آہستہ آہستہ. یعنی وہ جو طلب ہے ان کے اندر، دنیا کی طلب یا جہاں کی طلب یا ایک قسم کی اپنے واہ واہ کرنے کی طلب یا کسی قسم کی بڑائی کی طلب، یہ آہستہ آہستہ عاجزی پیدا کرے گی. کیونکہ رکوع کے معنی عاجزی کے بھی ہوتے ہیں، اور صلاۃ یعنی نماز یہ عاجزی پیدا کرتی ہے. اور اس کے ذریعے سے صبر، جب بہت سی چیزوں پر آپ کو رکنا ہوگا، بہت سی چیزیں آپ کو منع ہو جائیں گی، جیسے کہ نماز کے اندر مثال کے طور پر کھانا منع ہے، پینا منع ہے، سلام کلام منع ہے، تو یہ وقتی طور پہ ہے، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ ایک پریکٹس ہے. یہ صبر سے، یعنی کہ اس نماز سے وہ صبر حاصل ہوگا جو تمہیں تقویت بخشے گا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور صلاۃ سے، یعنی نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری نہیں ہے مگر خاشعین کے لیے. کیا مطلب؟ فرمایا نماز یا صبر اگر یہ بھاری ہے تو جو خاشعین ہے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے، خشوع سے نکلا ہے لفظ خاشعین، خشوع کرنے والے، یعنی عاجزی اور انکساری کرنے والے، جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ان کے لیے بھاری نہیں ہے. آگے فرمایا الذین یظنون انہم، اب وہ خاشعین کی جو ہے یہ صفات بتائی جا رہی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ خیال کرتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ملاقو، ہم ملنے والے، ہم ملاقات کریں گے ربہم، اپنے رب سے. الذین، وہ لوگ، یظنون، جو خیال رکھتے ہیں، انہم، کہ ہم بے شک، ملاقو، ملاقات کریں گے ربہم، اپنے رب سے. وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، انہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ کہ
ان کو انہی کی طرف اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی خاشعین کی یہاں پر ایک صفت بتائی گئی ہے. جو خاشعین لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے، ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اتنی اس کے اندر ایک نرمی ہوتی ہے دل کے اندر. تو یہ ان کی ایک مثال بتائیے، وہ جو خاشعین ہیں کہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملنا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. صدق اللہ العظیم. ایک بار اس کو دوہرا لیتے ہیں ناظرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بیٹو یعقوب علیہ السلام کے، یاد کرو نعمتیں میری جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، تم پر، علیکم تم پر، اعلیٰ مانے پر، کم مانے تمہارے، تمہارے اوپر. وَأُوفُوا بِعَہْدِی، اور وفا کرو یعنی پورا کرو، عہد کو پورا کرو. عہدی بعہدی، میرے عہد کو. اوفی، میں پورا کروں گا. بعہدکم، تو تم سے وعدہ کیا گیا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی سے ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ. وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بما اس چیز کے اوپر، انزلت جو نازل کیا ہے میں نے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما مصدقاً لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی توراۃ وغیرہ انجیل. ولا تکونوا اول کافرین بہ، اور مت ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے. ولا تشتروا بآیتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو ہماری آیتوں کو حقیر معاوضے پر، کم قیمت میں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے ہی سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ باطل کو حق کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی چھپاؤ، کتما سے نکلا ہے یہ تکتمل، یعنی مت چھپاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھا ہوا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، کیا تم حکم کرتے ہو بھلائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو تم فضیلت کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، خود کو فضیلت. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتاب کتاب کو، یعنی توریت کو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو ساتھ صبر کے اور نماز کے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، البتہ وہ بڑی نہیں ہے، یعنی لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، وہ بہت بڑی نہیں ہے لیکن ان کے لیے جو خاشعین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، ان کے لیے یہ نماز، یہ صبر ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ان کے لیے بڑی ہے جو اس سے کوتاہی کرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک ہم، ملاقو ملیں گے، ملاقات کریں گے، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ ہم، الیہ راجعون اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. راجعون راجع ایسے ہی، یعنی پلٹنا، اسی کی طرف موڑ کے جانا ہے. صدق اللہ العظیم. بس محترم ناظرین، یہ سلسلہ اسی طرح سے ابھی چل رہا ہے. یہ یہود کا ذکر ہے. یہود وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مبعوث فرمائے اور کتابیں ان پر نازل کی گئی ہیں، اور بڑی لاڈلی قوم تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ واقعی لاڈلی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج دیا تھا، یعنی مذہبی لحاظ سے ان کو پوری دنیا کے اندر، یعنی عالم کے اندر ان کو ایک فوقیت دی گئی تھی. لیکن انہوں نے اپنی اس نااہلی کی وجہ سے، اپنی اس کتمان حق کی وجہ سے، اور اپنے اس دنیاوی جلال کی اور دنیاوی مال و متاع کی لالچ کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام سے نیچے گرا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے، اور ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جو آگے تفصیل چل رہی ہے انشاءاللہ، اس وقت تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.